اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بکھرے موتی گاما نیو آ رہا ہے جس کے آج ہم آپ کو سٹوری لائن کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ گاما ایک ہی فیملی کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے کم از کم 8 سے 10 لوگ ہوتے ہیں۔ خوشی سے سارے اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے ایک اور لڑکی کی انٹری کی وجہ سے ان سب کے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن آخر میں ان سب کی پھر سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اس میں احسن خان جس کا ڈرامے میں نام عمر ہے اور اشنا شاہ جس کا نام ماہین دکھایا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کو شروع سے ہی بہت پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے گھر والے بھی ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسری لڑکی آ جاتی ہے جو کہ عمر کو پسند کرنا شروع ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی شادی ماہین کے ساتھ ختم ہو جائے اور وہ خود اس سے شادی کر لے، اور وہ تیسری لڑکی ہنا الطاف پلے رول کر رہی ہیں۔ عمر ہنا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ماہین کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس کی اچھائیاں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ اس نے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو وہ ہنا کی خاطر اس کو کیوں چھوڑے۔ لیکن ہنا کو بھی وہ آہستہ آہستہ پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ماہین کی طرف جائے یا ہنا کی طرف جائے۔ اور جب ماہین دیکھتی ہے کہ عمر ان سب مسئلوں میں پڑ گیا ہے تو وہ خود ان دونوں کے بیچ میں سے ہٹ جاتی ہے اور خود ہی اپنا آپ ایسے ظاہر کرواتی ہے کہ جیسے وہ بہت ہی بری ہے۔ اور عمر کی دادی اور اس کی ماں وہ بھی ماہین کو بہت ہی زیادہ برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ خود ہی نہیں چاہتی کہ اس کا گھر عمر کے ساتھ بستا رہے، یہ خود کسی اور کو پسند کرتی ہے اور کسی امیر لڑکے کے ساتھ یہ بھاگ جانا چاہتی ہے۔ اور اس میں ماہین کی ماں جو کہ صبا حمید بنی ہوئی ہیں، وہ اس کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بھی روتی رہتی ہے کہ میری معصوم بچی کس کس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے گی، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اور وہ بلا وجہ ہی ان سب کے بیچ میں پس رہی ہے۔ اور ادھر ہنا بھی عمر کو پریشرائز کر رہی ہوتی ہے کہ تم کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور اٹھاؤ، نہیں تو ورنہ نکاح والے دن میں خود اس رشتے سے انکار کر دوں گی۔ لیکن عمر کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیونکہ وہ اپنی پہلی محبت یعنی ماہین کو نہیں بھول پا رہا ہوتا۔ عمر کی ماں اور اس کی دادی عمر کے دل میں ماہین کے لیے بہت ہی زیادہ نفرت ڈال دیتے ہیں اور بیچ میں ساتھ ان کا ہنا بھی دے رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بالکل ہی وہ اس کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر عمر کی دادی ماہین اور اس کی ماں کو بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ عمر پھر ہنا کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، لیکن 2 دن کی ہی اس کی خوشی کی زندگی ہوتی ہے۔ بعد میں ہنا اپنی اصلیت میں آ جاتی ہے۔ وہ عمر سے اس وجہ سے ہی شادی کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس گھر ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو بزنس میں لاس ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اس کا اس طرح سے کیئر نہیں کرتی جس طرح وہ پہلے شادی سے کیا کرتی تھی۔ بات پہ اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتی ہے اور کسی اور امیر لڑکے کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ تب عمر کو آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے ماہین کو چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جب وہ کچھ نہیں تھا تب بھی ماہین نے اس کا ساتھ دیا، اور جب وہ آج اتنا اچھا آدمی بن گیا تھا تب بھی ماہین نے اس کا ساتھ دیا، اس کو نہیں چھوڑا۔ تو اس نے کیسے کسی اور کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ چاہتا ہے کہ دوبارہ اس کے پاس جائے، اس سے جا کے معافی مانگے، لیکن ماہین اب اس سے اس طرح والی محبت نہیں کرتی جیسا وہ پہلے کیا کرتی تھی، کیونکہ اس کو اس کا دھوکہ یاد ہوتا ہے کہ اس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تب عمر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، بالکل ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کی ماں بھی جب ساری صورتحال دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اتنا تکلیف میں ہے، جاتی ہے، جا کے ماہین اور اس کی ماں کو مناتی ہے اور بھیک مانگتی ہے کہ میری بیٹی کی زندگی اس کو واپس لوٹا دو، اس کے پاس واپس آ جاؤ، ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور ہمارا ہی ہے کیونکہ ہماری وجہ سے ہی وہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ لیکن ماہین واپس نہیں آتی اور اس کی اس جدائی کی وجہ سے عمر اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ اور ہنا جس امیر لڑکے کے پیچھے پڑی ہوتی ہے وہ بھی فراڈ نکلتا ہے اور ہنا پھر سے کنگال ہو کے رہ جاتی ہے۔ لیکن اب
عمر کے گھر والے اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔